بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر روزے کی حالت میں ہیں عام جھوٹ بولا جائے تو روزے کا فائدہ نہیں ہے، تقویٰ ختم ہو گیا تو باقی واجب ادا ہو۔ ایک ہوتا ہے واجب کا ادا کرنا، ایک ہوتا ہے واجب کا قبول ہونا، ایک ہوتا ہے کہ وہ ادا ہی نہیں ہے۔ ذرا روزے کی حالت میں آدمی جھوٹ بولتا ہے لیکن وہ اللہ پر نہیں، اللہ کے رسول پر، اہل بیت پر نہیں، ویسے جھوٹ بولتا ہے دین کے علاوہ، تو اس کا تقویٰ خراب ہو جائے گا لیکن اس کا واجب ادا ہو جائے گا، تقوی میں کمی آ جائے گی، یعنی کہ جو اصل مقصد ہے روزے کا وہ فوت ہو جائے گا، باقی واجب جو ہے وہ ادا ہوگی، یعنی اس کی قضا نہیں ہے، ہو گیا ادا۔ نماز بھی اسی طرح ہے، اگر برائی سے نہیں بچ رہا تو نماز کا قبول نہیں، ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا، یعنی نماز کا ادا کرنا اور ہے، نماز کو قبولیت کے معیار تک پہنچانا اور ہے، یہ دو چیزیں، روزے کا ادا کرنا اور ہے، اور روزے کے مقصد کو حاصل کرنا لعلکم تتقون، تاکہ تم روزے کے ذریعے متقی بن جاؤ۔ بعض جھوٹ ایسے ہیں کہ جو جھوٹ جو اصل کام ہوتا ہے اس کے مقصد کو ختم کر دیتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مثلا پڑھ رہا ہے لیکن کوئی آگے آپ نہیں کہتے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، ڈگری کا کیا کرے گا، کوئی فائدہ ہی نہیں۔ بعض تو میٹرک کر لیا ہے لیکن وہ مر کر مثلاً ہے کہ اس نے 200 250 نمبر لیے ہیں، میٹرک تو ہو گئی ہے لیکن اس کا کوئی ایڈمیشن ہی نہیں مل رہا، فائدہ نہیں۔ ایک سادہ سی سمپل سی مثال، مثلاً آدمی پڑھے، وہ ڈگری حاصل کرے جس کا کوئی یا کوئی فائدہ ہو، اچھے نمبر لے، اچھا مثلاً ہے ہر اسپیشلسٹ بن، تو تقوی کا معیار بھی یہی ہے کہ جھوٹ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، حد تک۔ بڑا جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا جھوٹ، مثلاً ایسا جھوٹ کہ جو روزے کو باطل کر دے، روزہ بھی ہے، غیر شرعی بات مثلاً ہے کہ وہ کر کے وہ کہتا ہے یہ میں نے قرآن میں پڑھی ہے، نہ اس کو اپنی مرضی کرتا ہے لیکن وہ حوالہ دیتا ہے قرآن کا یا حدیث کا، یہ پاک پیغمبر نے نہیں فرمایا، وہ کہتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا، اپنی طرف سے جھوٹ بولتا ہے، فضائل میں اور کسی مثلاً ہے جگہ پر مسائل میں جھوٹ بولتا ہے اپنی طرف سے، یہ کنفرم ہے کہ اس نے نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے کسی اچھے آدمی سے، سچے سے، اپنی طرف سے اس کا نقصان کیا ہوگا؟ بڑا جھوٹ کہ روزے کو باطل کر دے گا اور اس روزے کی کیا ہے بعد میں قضا کرے، اب وہ کہ توبہ بھی کرے تو روزہ باطل ہو جائے۔ چھوٹا جھوٹ کیا ہے کہ روزہ تو باطل نہیں ہوگا لیکن تقوی کو ختم کر دے۔ اور پھر مذاق میں جھوٹ کیا ہے؟ مذاق میں جھوٹ یہ ہے کہ اس کو یعنی وہ اچھا نہیں ہے متقی پرہیزگار کے لیے کہ مذاق میں جھوٹ، مذاق بن لوگوں حرام تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسا بولتے بولتے یہ حرام تک پہنچ جائے، ابھی مذاق کر رہا ہے، کل کیا ہے کہ وہ سیریس جھوٹ بولنے لگ جائے، تو بڑا جھوٹ ہے، چھوٹا جھوٹ ہے۔ بڑا جھوٹ مثلاً ہے، اور کوئی مثالیں ہیں، مسجد میں جھوٹ بولنا اور ہے، گھر میں بولنا اور ہے۔ ایک جھوٹ ہے دوست کے سامنے بولتا ہے، دوست سے جھوٹ بولتا ہے وہ اور ہے، استاد سے جھوٹ بولتا ہے وہ اور ہے، اتنا مسئلہ نہ لیا۔ اس لیے کہا گیا کہ ماہ رمضان میں جو گناہ کرے گا اس کا عذاب بھی ڈبل، سزا بھی ڈبل ہے اس کی۔ اگر عمل نیک عمل کی وہ ثواب ڈبل ہے، ایک آیت پڑھو گے تو 1,00,000 آیت کا ثواب ملے گا، اگر ایک گناہ کرو گے تو اس کا بھی گناہ کیا ہے کہ زیادہ، کتنی بابرکت مہینے میں وہ جھوٹ بول رہا ہے، غلط کاری کر رہا ہے، فلاں یہ چیز ہے۔ مسجد میں ہے جی بغیر غسل کے اپنے گھر میں جا سکتا ہے، کسی اور جگہ غسل نہیں کیا تو، لیکن مسجد میں آئے گا تو حرام ہو جائے گا۔
تو اس کا مطلب ہے کہ مسجد کا مقام اور ہے، ہاں جی، گھر وہ جگہ کا مرتبہ مقام اور ہے۔ تو بعض چھوٹے جھوٹ ہوتے ہیں، ہاں جی، بعض بڑے جھوٹ ہوتے ہیں۔ اللہ پر تو مت، اس لیے امام فرماتے ہیں اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ نے وہ بات نہیں کی وہ اپنی طرف سے، اس لیے بنی اسرائیل اور یہ یہودی عیسائی جو تھے کتابوں میں تحریفیں کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے کہ جو اللہ نے بات نہیں کی وہ لکھ دیتے تھے، جو اللہ نے کہا ہے اس کو ختم کر دیتے تھے۔ اگر مسلمان بھی اس طرح کرے، تحریف قرآن کرے، ہاں جی، جو اللہ نے کہا ہے وہ کہے جی نہیں ہے، جو اللہ نے نہیں کہا وہ کہے جی ہے، یہ اس طرح مثلا ہے۔ ہر عبادت میں یہ ساری چیزیں جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے۔ ایک تو علمی اختلاف ہوتا ہے، وہ ان کو چھوڑ کر جان بوجھ کر اگر ایسا کرتا ہے، پتہ بھی ہے کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے، زنا سے کیا مراد ہے، غنا سے کیا مراد ہے، غیبت کسے کہتے ہیں، جان بوجھ کر کرتا ہے تو یہ بڑا گناہ۔ غیبت کرنے والا کیا ہے، فقط حرام نہیں ہے بلکہ سکے بھائی جو مردہ ہے اس کا گوشت کھا رہا۔ اب ویسے کوئی اور کام کرے گا تو اس کی نسبت یہ نہیں تھی۔ تو ہر ایک گناہ کا اپنا بڑا ہو چھوٹا ہو، چاہے مذاق پہ ہو، جھوٹ نہ بولے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ بعد ایسا جھوٹ ہوتا ہے کہ وہ عبادت کو ضائع کر دیتا ہے، جس طرح روزے کی حالت پہ اللہ پر جھوٹ بولنا، اللہ کے رسول پر، معصومین پر، تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا ہے، مستحب ہے کہ کفارہ دے اور قضا واجب ہو جاتی ہے، توبہ بھی کرے، یہ ساری چیزیں۔ تو مصطفیٰ کچھ مقام ایسے ہیں جہاں جھوٹ بولنا، ہاں جی، جھوٹ کا ایک چیپٹر ہے۔ بعض اوقات مثلاً ہے کہ جھوٹ بامر مجبوری، بعض اوقات ہے کہ جی مثلاً ہے کہ حتی الامکان جھوٹ نہ کرے، بولے توریہ کر لے۔ جھوٹ سے بچنے کے لیے کافی شریعت نے بتائے ہیں طریقہ کار ہے، مثلاً توریہ کر لے۔ کوئی مجھ سے کوئی ادھار لینا چاہتا ہے، مثلاً آیا ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، میری جیب میں ہیں، سامنے والی جیب میں نہیں ہیں لیکن وہ سائیڈ والی جیب میں پاکٹ میں پیسے ہیں، میں کہتا ہوں میری جیب خالی ہے، آئیے دیکھ لو، آئے تو نہیں ہے اس میں۔ یہ توریہ ہے۔ توریہ کیوں ہے کہ ضرورت اس کو میں دوں گا تو اس نے واپس نہیں دینی، ٹھیک ہے نا، یہ لے کر واپس آئے۔ اب اس کا بھی رکھنا ہے کہ اس کو دل زاری نہ پہنچے، دل زاری نہ ہو، اس کو مثلاً ہے کہ بھائی ہے، مومن ہے، تو سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یہ بھائی ہے لیکن ادھار لے کر واپس نہیں کرتا، یا میں کہتا ہوں کہ یہ ادھار لے کر یہ فضول خرچی کرے گا، یا ادھار لے کر یہ کوئی اور مثلاً ہے کہ اس کو اتنی ضرورت نہیں ہے، ویسے جانا چاہتا ہے وہ کہیں اور۔ تو اب یہ ہے کہ توریہ کر لیں، اس جگہ پر آپ جھوٹ نہ بولیں۔ ہاں، اس کا ہے کہ یہ توریہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ایسا مسئلہ ہے کہ مجبوری ہے تو آپ نہیں دینا چاہتے، یا جس طرح ہے کہ وہ کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ جی علی وارث کہاں ہے، تو مجھے پتہ ہے یہ علی وارث کو کوئی توہین کرنا چاہتے ہیں، یا مثلاً ہے پولیس ہے پکڑنا چاہتی ہے، علی وارث بے جرم ہے، نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ ویسے ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں میں نے نہیں دیکھا، یعنی میں نے نہیں دیکھا، میں ابھی نہیں دیکھ رہا، گھنٹہ پہلے تو میں نے دیکھا ہے، بائک پہ جا رہا تھا، میں کہتا ہوں میں نے نہیں دیکھا، یہ جھوٹ تو نہیں ہے۔ شریعت کتنی ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی زبان کو حتی الامکان جھوٹ سے بچائیں، یا توریہ کر لیں۔ یہ توریہ مسئلہ ہے کہ جھوٹ سے بچنے کے لیے توریہ